غصے پہ، کیونکہ ان سارے جذبات میں جو زیادہ تر کلائنٹیل ہے، سائیکو تھراپیوٹک کلائنٹیل، وہ دو چیزوں کی ہے جذباتی صحت سے ریلیٹڈ۔ ایک ایگریسو لوگوں کی کلائنٹیل ہے، اور ایک ایموشنل بریک اپ سے ریلیٹڈ، محبت میں ناکامی، ان لوگوں کی کلائنٹیل ہے۔ تو ایموشنل بریک اپ پر تو میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں، اور ایک مضمون بھی تحریر شدہ آپ کو مل سکتا ہے بریک اپ کے نام سے۔ وہ جو مضمون ہے بریک اپ، اس میں بذات خود اس کے مطالعے میں سائیکو تھراپیوٹک افیکٹس ہیں۔ جس کا بریک اپ ہو چکا ہو، اگر وہ مضمون پڑھے سچے دل سے اور سمجھ کر، تو اس کی نفسیاتی اصلاح اس مضمون کو پڑھتے ہی ہو جانی چاہیے۔ کسی ماہر نفسیات سے مشورہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اتنا جامع مضمون ہے وہ، سائیکو تھراپیوٹک افیکٹس ہیں اس میں۔ تو ایموشنل ہیلنگ ایک ٹیکنیک ہے جو کہ ایموشنل النس کو، جذباتی بیماریوں کو رفع کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ اچھا، اینگر مینجمنٹ اور ایگریشن مینجمنٹ کے سلسلے میں اب آپ یہ سمجھیے گا کہ اس میں ایک بنیادی فرق ہے اینگر میں اور ایگریشن میں۔ تو انٹرنیٹ پہ اور مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ آپ کو زیادہ تر اینگر مینجمنٹ کی ٹرم نظر آئے گی، اینگر مینجمنٹ، جو کہ میرے حساب سے ایک غلط ٹرم ہے۔ اینگر نیڈز ناٹ ٹو بی مینجڈ۔ اینگر ایک جذبہ ہے جس کا قدرتی اظہار ضروری ہے، نیچرل ایکسپریشن اینگر کا نفسیاتی صحت کے لیے بہتر ہے۔ تو اینگر مینجمنٹ نہیں، ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے ایگریشن مینجمنٹ۔ تو اینگر اور ایگریشن میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اینگر ایک بنیادی انسانی جذبہ ہے، جس کو امام غزالی کی ٹرمز میں آپ قوت غضب دیکھا آپ نے، اور میں نے اس کی کچھ مثالیں بھی دیں۔ ایگریشن ایک انجسٹیفائڈ، غصے کی اس انجسٹیفائڈ کیفیت کا نام ہے جو کہ ڈسٹرکٹیو ہے، اسپیشلی دوسروں کے لیے، اپنے لیے تو ہے ہی ہے۔ اسی ایگزامپل کو دوبارہ سے میں پیش کرتا ہوں، باس والی ایگزامپل کو، مسٹر اے اینڈ ہز باس۔ تو باس صاحب جو ہیں وہ کھری کھری سنا رہے ہیں، اور مسٹر اے اگر سمجھتا ہے کہ حق پر ہیں، تو جو نیچرل ایکسپریشن ہے مسٹر اے کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ شرمندہ ہو، نادم ہو، معذرت خواہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اور ازرٹیونیس اس میں یہ تھی، اگر وہ باس حق پہ نہیں ہے تو اس میں جو ازرٹیونیس تھی، جو نیچرل ایکسپریشن تھا ایموشنز کا، وہ یہ تھا کہ بڑے ہی مؤدبانہ وے میں باس کو یہ بتایا جائے کہ سر میں معذرت چاہتا ہوں، آپ تھوڑی سی بریک لے لیجئے، پانی پی لیجئے، مجھے 10 منٹ دیجئے، میں واضح کروں گا آپ پر کہ آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، آپ ٹھیک نہیں سوچ رہے، تو مجھے صرف 10 منٹ دیجئے گا۔ تو یہ ازرٹیونیس ہے۔ اب ایگریشن کیا ہے؟ تو یہ جو اس نے پیچھے جو میں نے مثال دی کہ اس نے کہا کہ آپ پانی پی لیجئے اور میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں، یہ وہ اینگر مینجمنٹ کر رہا ہے اپنی۔ اینگر تو ہے اس میں نا، بنیادی جذبہ ہے، اس کو اس نے ایک ازرٹیو وے میں، ایک پولائٹ وے میں ایکسپریس کر لیا۔ اب یہ چیز ایگریشن کیسے بنے گی؟ ایگریشن اس وقت بنے گی کہ یہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے،
بعض تو صرف کمیونیکیٹ کر رہا ہے، منہ سے کھری کھری باتیں سنا رہا ہے، یہ میز پر سے پیپر ویٹ اٹھائے اور بعض کے سر پہ دے مارے، تمہاری ایسی کی تیسی، میرے سامنے بولنے کی مجال کیسی ہوئی تمہاری۔ تو یہ جو وائلیٹ کرنا ہے ہیومن رائٹس کو، وائلنس کریٹ کرنا ہے، یہ ایگریشن ہے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، اس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بدلے کی بارے میں ذکر فرماتے ہوئے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، یعنی جتنا کسی نے آپ کی حق تلفی کی ہے، جب آپ بدلہ لینے پہ آئیں گے تو اتنی ہی مقدار میں آپ بدلہ لے سکتے ہیں۔ اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر معاف کر دیں، بخش دیں، درگزر فرما دیں تو وہ آپ کے حق میں بہتر ہے، لیکن اگر بدلہ لینے کی نیت ہو تو پھر بدلہ اتنا ہی لیا جائے جتنے کا مخالف حقدار ہے۔ لیکن ایگریشن میں یہ ہوتا ہے کہ بدلہ ڈیزائرڈ بدلے سے زیادہ لے لیا جاتا ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے۔ کسی نے 1% آپ کی گستاخی کی ہے تو آپ اس کی 99% گستاخی کر دیں، یہ ایگریشن ہے۔ اور یہ بھی ایگریشن ہے کہ کسی نے آپ کی 1% گستاخی کی ہے تو آپ اس کی 1.1 کر دیں، یہ بھی ایگریشن ہے۔ جتنی اس نے گستاخی کی ہے اتنی ہی گستاخی سے اس کا جواب دینا یہ نیچرل ہوگا، اسی وے میں۔ لیکن وائلنس اڈاپٹ کرنا، چیزوں کو توڑنا پھوڑنا، دھینگا مشتی کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، فزیکل ہو جانا ایک دوسرے کے ساتھ، یہ ایگریشن ہے۔ تو یہ ایگریشن ڈسٹرکٹیو ہے۔ وہ جو assertiveness تھی وہ کنسٹرکٹیو تھی، پازیٹیو تھی۔ بعض کو کہنا چاہیے تھا سر آئی ایم سوری، مجھے آپ کے ساتھ بھی ہمدردی ہے، اپنے ساتھ بھی ہمدردی ہے، لیکن مس پرسیپشن کو دور کرنا ضروری ہے، لہٰذا مجھے کچھ وقت دیجئے، بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، مجھے سن لیجئے تھوڑا سا۔ تو یہ تو پازیٹیو بات تھی، باس کی بھی اصلاح ہو جاتی اس میں۔ لیکن اگر یہ ایگریشن بن جائے اور اس میں وائلنس کے ایسپیکٹس شامل حال ہوں تو پھر یہ ایگریشن ہے جو کہ نامناسب ہے، ڈسٹرکٹیو ہے، ذہنی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اپنی ذہنی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور مخالف کی ذہنی صحت کے لیے بھی انتہائی نقصان دہ ہے، دونوں کے لیے، دونوں فریقین کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ یہ بنیادی فرق آپ نے سمجھا اینگر اور ایگریشن میں، کہ اینگر ایک بنیادی فطری جذبہ ہے جس کا نہ ہونا کبھی کبھی بے غیرتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ تو assertiveness ایک اچھی ٹرم ہے جس کا میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا کہ انسان کو assertive ہونا چاہیے۔ One should have the courage to say no۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو انسان میں اتنی جرأت ہونی چاہیے کہ اس کو طریقے کے ساتھ سمجھائے کہ آپ میرے ساتھ زیادتی فرما رہے ہیں اور مجھے یہ بات بری لگ رہی ہے۔ یہاں اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس میں دھینگا مشتی، دھکم پیل، اچھل کود، دے مار، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، اس طرح کی چیزیں شامل حال ہو جائیں تو پھر وہ ایگریشن ہے جو کہ ایک نفسیاتی مرض ہے۔
اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں ایگریشن کی وجوہات پہ کہ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگوں میں ریزیلینس زیادہ ہوتی ہے، ٹالرنس زیادہ ہوتی ہے، اور وہ ایگریسو انٹینسٹی تک نہیں پہنچتے، مینیج کر لیتے ہیں اپنے ایگریشن کو، جبکہ دوسرے کچھ لوگ زیادہ گرمی دکھاتے ہیں اور ایگریشن کو مینیج نہیں کر پاتے اور وائلنس پر اتر آتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اب اس سلسلے میں بھی اگر آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیے گا تو مختلف وجوہات کا پلندہ آپ کو ملے گا، اس میں بائیولوجیکل ریزنز بھی سر فہرست آپ کو ملیں گے کہ ان میں فلانے بائیولوجیکل اور کیمیکل بیلنسز نہیں ہوتے، ری ایکشنز ہوتے ہیں، کیمیکل ری ایکشنز، جس کی وجہ سے لہٰذا گولیاں کھا لی جائیں۔ تو یہ سب کچھ بزنس ہے، فراڈ ہے، ڈرامہ ہے، لیکن آپ کو بہت سی وجوہات ملیں گی، بائیولوجیکل بھی ملیں گی، یعنی کہ یہ بالکل ایک ڈرامہ ہے۔ اگر کسی پروفیشنل سائیکیٹرسٹ کے پاس کوئی شخص جائے اور کہے کہ مجھے بہت غصہ آتا ہے، بہت شدید، تو وہ اس کو گولی ہی دے گا، میڈیسن ہی دے گا، اور اس کا ماننا یہ ہوگا کہ کچھ نیورولوجیکل پرابلمز، فزیولوجیکل پرابلمز، بائیولوجیکل پرابلمز اس شخص کو ہیں، بلکہ سائنٹسٹ تو یہاں تک مانتے ہیں کہ ڈی این اے کے ساتھ بھی اس کی ایسوسیشنز ہیں۔ تو اس طرح سے اور بہت سی تھیوریز آپ کو ملیں گی وجوہات کے سلسلے میں، ہم ان کی طرف نہیں جاتے، ہم صرف سکون کلینکل ماڈل کیا وجوہات پیش کرتا ہے اس سلسلے میں، انسان ایگریسو کیوں ہوتا ہے، ایگریشن ایک ہیبٹ کیوں بنتی ہے، انسان گرمی کیوں کھاتا ہے، وائلیٹ کیوں ہو جاتا ہے۔ اس کا سمپل اور آسان جواب یہ ہے کہ اس قسم کے انسان میں جذباتی تسکین کی کمی ہوتی ہے، اس کے جذبات کی سفیشینٹ تسکین نہیں ہوئی ہوتی، ایموشنلی میچور نہیں ہوتا، ایموشنلی اممیچور ہوتا ہے۔ اور جتنے جذبات میں نے گنوائے اور میں نے بتایا کہ کچھ لوگوں نے 400 تک جذبات کی لسٹ کو لمبا کیا ہے، اس کو میں آپ کے لیے مزید آسان بنا دیتا ہوں، مزید آسان، کہ صرف 2 چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا جب جذباتی تسکین کو اینالائز کرنے کی کوشش کریں۔ تھیوری تو ہماری یہ ہے کہ ایگریشن کا جو کاز ہے وہ ایموشنل انسیٹسفیکشن ہے، نان گریٹیفیکیشن آف ایموشنز، جذباتی تسکین نہ ہونا ایگریشن کو پیدا کرتا ہے، یہ تو ہماری تھیوری ہو گئی۔ اب کس جذبے کی تسکین نہیں ہوئی یہ ڈھونڈنا پھر ایک مشکل کام ہے۔ جس طرح سے سائیکو انالیسز میں سگمنڈ فرائیڈ نے کہا کہ پہلے ایموشن کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون سا ایموشن ریپریسڈ ہے یا سپریسڈ ہے، اس کو سرفیس پہ لے کے آئیں، اس کا ایموشنل اراؤزل ہو، پھر اس کے بعد ایموشنل ڈسچارج ہو، اس سارے پروسیس کو ایموشنل کتھارسس کہتے ہیں۔ تو وہ تو جذبات کی پھر ایک لمبی لسٹ ہے، اس کے لیے آپ انٹرویو کر سکتے ہیں، سائیکولوجیکل ٹیسٹ یوز کر سکتے ہیں، اور کھوج لگانے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ کس جذبے کی تسکین ادھوری رہ گئی ہے جس کی وجہ سے یہ غصہ پیدا ہو رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو 2 جذبات بتائے دیتا ہوں کہ ان دونوں میں سے 99% کیسز میں ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی جذبہ عدم تسکین کا شکار ہوگا۔ وہ 2 جذبات ہیں محبت اور شہوت، لو اینڈ سیکس۔ 99% جو ایگریسو لوگ ہوں گے ان میں ان 2 میں سے کسی ایک جذبے کی تسکین نہ تمام ہوگی نہ مکمل ہوگی۔ مثلا اگر ایک بچہ بہت ایگریسو ہے، 6 سال کا، 7 سال کا،
تو اس کو والدین کی طرف سے محبت اور شفقت اپروپریٹلی نہیں مل رہی، بہن بھائیوں سے نہیں مل رہی، ٹیچر سے نہیں مل رہی، یا کوئی اس کے اپوزٹ وے میں کوئی اس سے نفرت کر رہا ہے، کسی نے اس کو نفرت کا نشانہ بنا رکھا ہے۔ اسی طرح سے کوئی ٹین ایجر ہے، وہ شدید ایگریسو ہے، تو اس میں پھر دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس کو افیکشنیٹ سیٹسفیکشن نہیں مل رہی یا سیکشول سیٹسفیکشن نہیں مل رہی۔ اور اس سلسلے میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ تمام سائیکالوجسٹ اس بات پر متفق ہیں کہ سیکشول ڈیزائرز اور سیکشول نیڈز بالکل اسی طرح ہیں جس طرح سے ہنگر ہے اور تھرسٹ ہے، اور ان کو دبانا بھی نفسیاتی صحت کے لیے مضر ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں لڑکوں اور لڑکیوں کی شادیاں چونکہ تاخیر سے کی جاتی ہیں بہت سے سماجی معاملات کی وجہ سے، لہٰذا شہوانی خواہشات کو دبا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے غصہ پیدا ہوتا ہے، فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے، سٹریس پیدا ہوتی ہے، اریٹیشن پیدا ہوتی ہے، اور اگر ریزیلینس کی کمی ہے تو ڈپریشن بھی پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی بوڑھا شخص ہے، وہ شدید ایگریسو ہے، تو اس میں بھی یہ دو وجوہات ہوں گی، یا بچے محبت نہیں دے رہے، بڑے ہو گئے ہیں، چھوڑ گئے ہیں، یا سیکشول پرابلمز ہیں۔ تو یہ آپ کی آسانی کے لیے میں نے یہ دو جذبات جو کہ تجربے کی روشنی میں سامنے آئے ہیں کہ ان دونوں میں سے کسی نہ کسی ایک جذبے کی چونکہ تسکین نہیں ہو رہی، لہٰذا انسان ایگریسو ہو رہا ہے اور ڈسپلیس کر رہا ہے اپنے ایموشنز کو، ڈسپلیس کر رہا ہے۔ ڈسپلیسمنٹ کیسے ہو سکتی ہے کہ ایک ٹین ایجر ہے فار ایگزامپل، اور اس کو محبت نہیں مل رہی، تو ڈسپلیس ایسے کر رہا ہے کہ امتحان میں نمبر اچھے نہیں آ رہے، ایجوکیشنل پرفارمنس کم ہے، وہاں پہ یہ چیز ڈسپلیس ہو رہی ہے۔ فرائیڈ نے بھی بہت سی ڈسپلیسمنٹس کی مثالیں دی ہیں۔ فرائیڈ نے یہ بھی کہا کہ سیکشول ڈیزائرز کا پورا نہ ہونا کبھی کبھی انسان کو عبادت کی طرف بھی اکسا دیتا ہے۔ تو یہ بھی ہم نے دیکھا ایموشنل بریک اپ کے کیسز میں کہ لڑکیوں اور لڑکوں کا، اور خصوصاً لڑکیوں کا جب ایموشنل بریک اپ ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ فوراً نماز روزے کی طرف رجوع کرتی ہیں۔ تو سائیکولوجیکلی یہ ڈسپلیسمنٹ آف ایموشنز ہے۔ تو آج کی نشست کا ہم خلاصہ کیے دیتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے یہ کہا کہ سائیکو سوشل ہیلتھ کے 8 ڈومینز ہیں، جن میں سے کہ ایک ڈومین ایموشنل ڈومین ہے۔ اور ایموشنل ہیلتھ جذبات کی تسکین کا نام ہے۔ اگر جذبات قدرتی طور پر نیچرل وے میں، کنسٹرکٹیو وے میں، قدرتی طور پر تسکین پاتے رہیں گے تو انسان ایموشنلی میچور ہوگا اور ایموشنل ہیلتھ اس کی ایڈیکویٹ ہوگی، اچھی ہوگی۔ اور اگر جذباتی تسکین نہیں پہنچے گی تو پھر جذباتی مسائل اور جذباتی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا جذباتی تسکین جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ایموشنل ریگولیشن خطرناک ہے جذباتی صحت کے لیے، ایموشنل لیبر خطرناک ہے نفسیاتی صحت کے لیے، اور ایموشنل ہیلنگ سکون کی ایک سائیکو تھراپیوٹک ٹیکنیک ہے جو جذباتی مسائل کا تدارک کرتی ہے بہت اچھے طریقے سے،
اور سب سے آخر میں ہم نے غصے پر اور اس کی وجوہات پر اور اس کے علاج پر بات کی کہ